سارم انصاری نے جو بات کہی ہے بالکل درست ہے. پوری روئے زمین کے اوپر نہ کوئی یہودی ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی ہندو ہے، اور نہ ہی کسی اور جھوٹے مذہب کا کوئی پیروکار ہے جو اپنے مذہب کی اس کتاب کو، جس کو وہ آسمانی اور الہامی کتاب کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے، وہ اس کو قرآن کے مقابلے پہ حفظ نہیں کر سکتا. لیکن مسلمانوں کے اندر لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو 6 سال کی عمر کے بچے بھی ہیں ان میں شامل، انہوں نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے پورا. اور کافروں کے اندر ایک بھی بچہ نہیں ہے، بڑے بھی نہیں ہیں، ایڈلٹس بھی نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی اس مذہبی کتاب کو جس کو وہ خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں ان کو حفظ کیا ہو مکمل طور پہ. اگر وہ ایسا کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے. اللہ اکبر. اب اس جاہل نے آ کے دعویٰ کیا بونگیوں کے حوالے سے، یہ کہتا ہے بونگی ثابت کی اس نے. اس جیسے کتنے ہی جاہل قسم کے غیر مسلم ہیں زمین پر جو مسلمان کو کہتے ہیں بونگی. بھائی یہ تو حقیقت ہے، لاکھوں مسلمان ہیں جو قرآن کو حفظ کیے ہوئے. بونگی کہاں سے ہو گئی؟ بونگی تو تم مارتے ہو، تم غیر مسلم بونگیاں مارتے ہو آ کر مسلمانوں کے خلاف، اور تم خود کو عقل مند بھی سمجھتے ہو. اور اوپر سے آگے کہتے ہو جی حفاظ کو بھی پھینک دے سمندر میں. کیوں حفاظ کو کیوں پھینک دیں؟ تم پہلے لے کر تو آؤ اپنا ایک غیر مسلم لے کر آؤ. تم پریکٹیکل طور پہ مسلمانوں کو شکست تو دو. تم تو مسلمان کے 5 سال کے بچے کو شکست نہیں دے سکتے قرآن کے حفظ ہونے پر. تمہارے پاس تمہارے جھوٹی کتابوں کا حفظ کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا مذہب جھوٹا، تمہاری کتابیں جھوٹی، تمہارے خدا بھی جھوٹے. پوری 2 نمبری تو تم لوگوں نے مچائی ہوئی ہے زمین پہ، اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہو بونگیاں تم لوگ مارتے ہو. اب اس جاہل نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ ساری کتابوں کو رکھ کے قرآن کو بھی لپیٹے میں لے لیا کہ یہ دیو مالائی کہانیاں ہیں. ابے اگر قرآن دیو مالائی کہانیوں پر مشتمل ہے اور یہ اس میں صرف جادوئی قسم کی کتابیں اور کوئی باتیں لکھی ہیں اور یہ اللہ نامی کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، تو میں کہاں سے آ گیا؟ میرے ہاتھ کے اوپر اللہ کا نام کس نے لکھ دیا؟ مجھے میری ماں کے پیٹ سے کس نے بنا کے نکالا تھا؟ ٹھیک ہے، میرے مقابلے پر 21ویں صدی کے سارے غیر مسلم مجھے شکست دینے میں ناکام کیوں ہے؟ بتاؤ نا. اگر اللہ نام کا کوئی خدا نہیں ہے اور یہ قرآن کوئی مصنوعی کتاب ہے، کوئی جعلی کتاب ہے، اس میں دیو مالائی کہانی ہے، تو میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مردے کون زندہ کرتا ہے؟ میرے سر کے اوپر بادلوں کو لا کے نام کون لکھ کے دکھاتا ہے؟ اللہ نام لکھ کے دکھاتا ہے. میرے سامنے بادلوں کو لا کے محمد نام لکھ کے کون دکھاتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ نا. میرے کہہ دینے پہ موسموں کو تبدیل کون کر دیتا ہے؟ میرے کہنے پہ بارش کو کون برساتا ہے؟ میرے کہنے پہ بارش کو روکتا کون ہے؟ میں تو انسان ہوں، مجھے تو مانتے ہو. میں تو آن کیمرہ بات کر رہا ہوں نا. میں تو خدا نہیں ہوں. میں تو خود ڈکلیئر کر رہا ہوں آئی ایم ناٹ اے گاڈ. میں تو خود ڈکلیئر کر رہا ہوں میں خدا کا بیٹا بھی نہیں ہوں. نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نہ میں خدا کا باپ ہوں، نہ میں خدا کی ماں ہوں، نہ میں خدا کا شریک ہوں، نہ میں خدا کا پارٹنر ہوں. اللہ الصمد. اللہ تمام جہان والوں کے شرک سے، گھٹیا الزامات سے پاک ہے. میں تو خود ڈکلیئر کر رہا ہوں آن کیمرہ. اب میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تمہاری طرح کا انسان ہوں نا. کھاتا ہوں، پیتا ہوں، جاگتا ہوں، ہنستا ہوں، روتا ہوں، غصہ بھی کرتا ہوں، گھڑی بھی پہنتا ہوں، یہ بھی پہنی ہے، شلوار قمیض بھی پہنی ہے، بال بھی الحمدللہ فٹ شاٹ. تمہاری طرح لاعلاج بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوں جن میں اللہ تمہیں مبتلا کر دیتا ہے. پھر چیختے پھرتے ہو نجات کے لیے ڈاکٹروں کے پاس، وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس دوائی نہیں ہے. پھر آتے ہیں پاکستان کے اندر کبھی حق خطیب جیسے کے پاس، کبھی مولانا ابرار عالم کے پاس، کبھی شاہ حقیق بابا کے پاس. ہمارا علاج کر دو، اللہ کی طاقت سے. کیوں آتے ہو؟ جاؤ نا اپنے امریکہ کے ٹٹوؤں کے پاس، کرواؤ نا علاج. تو تم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جادوئی کتاب نہیں ہے قرآن. یہ اس کائنات کے بادشاہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. کلام اس کو پڑھنے سے لاعلاج مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. اس کو پڑھنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اور اسی کو حفظ کرنے والے لاکھوں مسلمان بچے ایسا نہیں ہے. اس کے اندر اللہ کی طاقت کام کر رہی ہے. یہ اللہ کا براہ راست کلام اسی کا ہے. اسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے. تمہاری کیا اوقات ہے قرآن کو جادوئی کتاب ثابت کر سکو؟ اللہ نے اس میں کلیم کیے کہ وہ زمین آسمانوں کو کنٹرول کرنے والا، اس نے پریکٹیکل سے ثابت کیا ہے. اللہ نے دعوے کیے وہ مردوں کو زندہ کرتا، اس نے پریکٹیکل سے ثابت کیا. اللہ نے دعوے کیا وہ بادلوں کو کنٹرول کرتا، اس نے پریکٹیکل سے ثابت کیا. اللہ نے دعوے کیے وہ پانی سے مخلوقات کو بناتا، اس نے پریکٹیکل سے ثابت کیا. تمہارے جھوٹے خداؤں نے کیا ثابت کیا؟ تمہارے جھوٹے مذہبی پیشواؤں نے کیا ثابت کیا؟ تمہارے جھوٹے پیروکاروں نے کیا ثابت کیا؟ اور تو نے خود کیا ثابت کیا؟ بتا. تو مردے زندہ کرے گا؟ آ ٹی وی چینل لگا، بلا لے ساری میڈیا کو، اور بلا اپنے سارے جادوگروں کو. ہاتھ کی ہتھیلی میری ہوگی، مرے ہوئے کیڑے میں رکھوں گا، مردہ مچھر، مردہ مکھی، مردہ پتنگے، اور جو کچھ بھی مجھے رکھنا ہے. اور پھر زندہ کر کے دکھا دینا تم لوگ سارے مل کر. اللہ کے علاوہ جس کو بلانا اپنی مدد پہ. ٹھیک ہے؟ میرا اللہ تم لوگوں کو مردہ زندہ کرنے نہیں دے گا. تمہاری اوقات نہیں ہوگی، تمہارے جھوٹے خداؤں کی اوقات نہیں، تمہارے سائنسدانوں کی اوقات نہیں کہ وہ مری ہوئی مکھی بھی زندہ کر دے یا مرے ہوئے مچھر کو زندہ کر دے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر. اوکے؟ اللہ اکبر. ساجد اقبال نے بالکل صحیح بات کہی ہے. یہ جو آگے سے دعویٰ کر رہا ہے ایک جاہل انسان، دعویٰ تو کر رہا ہے کہ ہر مذہب میں حفظ والے موجود ہیں. ایک تو لے کر
مسلمانوں کی تو پریکٹیکل طور پہ جنہوں نے حفظ کیے ہوئے ان کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کے ریکارڈز موجود ہیں, ان کی کمپیوٹرائز طریقے سے, بلکہ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز طریقے سے قرآن سنانے کے پریکٹیکل موجود ہیں. خود ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لو, کدھر ان کی میموری, کتنی میموری ہے, کس طرح سے کتابوں کے ذریعے, ریفرنسز کے ذریعے سے شکست فاش کر کے رکھا ہوا غیر مسلموں کو. آؤ نا کوئی, ابے ڈاکٹر ذاکر نائک کو شکست دینے والے ہی لے آؤ کوئی. تم کتابوں کے ریفرنس پر یہ بھی نہیں کر سکتے, قرآن کے حافظ کا کیا مقابلہ کرو گے, تمہاری اوقات نہیں ہے. دعوے کروڑوں کے, دکان پکوڑوں کی. ہاں ہر مذہب میں ہے, لے کے آیا ایک مذہب میں, لے کے آیا کسی کو اسلام کے مقابلے پہ, لے کر آیا ہندوازم سے, یہودیت سے اور عیسائیت سے, لے کر آیا کسی کو نہیں لا سکتا. نہ تو لا سکتا ہے, نہ تیرا باپ لا سکتا ہے, نہ تیرے سارے پیروکار لا سکتے ہیں. تم سب جھوٹے ہو اسلام کے مقابلے پہ. ایک جواب تو تجھے مل چکا اس بندے سے جس نے جواب دیا مسلمان نے. اگلا جواب مجھ سے سن. ترجمہ نہیں آتا تو کیا ہوا, عربی تو حفظ کر لی نا. اب عربی میں قرآن نازل ہوا, عربی قرآن پورا حفظ کر لیا مسلمان بچے نے, کر لیا نا. تو کسی بھی مذہب سے, ہندو, عیسائی, یہودی کو لے کر آ, جس نے اپنی مذہب کی کتاب کو اسی زبان میں مکمل حفظ کیا ہو جس میں وہ آسمانوں سے نازل ہوئی تھی, لے کر آ. تیرا باپ بھی نہیں لا سکتا. تو باتیں کیوں کرتا ہے کہ کیا فائدہ نہیں ہے, کیا فائدہ ہوا؟ فائدے بتا دیے اگلے نے. اب پھکی مجھ سے لے, اب لے آ اٹھا کر. تو عربی زبان کے اندر نہیں, اس زبان میں جس زبان میں وہ کتاب نازل ہوئی, اصلی کتاب لے کر آ, اصلی زبان میں اصلی کتاب کو حفظ کرنے والا, لیکن قرآن کے مقابلے پہ لے کر آ. بیٹا تو قبر میں چلا جائے گا, تیری نسلیں ختم ہو جائیں گی, قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا, کیونکہ تم لوگوں نے جھوٹے خداؤں کی بنیاد پہ جھوٹی کتابیں لکھ کر اصلی کتابوں کو تبدیل کر کے ڈرامے بازی جو مچائی تھی نا, اسی کے مقابلے پہ اللہ نے اپنا یہ الہامی کلام, فائنل, آخری ہولی بک آسمانوں سے نازل کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں, اور اب یہ ہے جس کی حفاظت وہ کرے گا. کیونکہ بہت ڈرامہ مچا لیا زمین پہ سالوں. اب بتاتا ہوں تمہاری اوقات کیا ہے, اور پھر اللہ نے دکھائی تمہاری اوقات. اس نے اپنے ماننے والوں کے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کو حفظ کر دیا, میمورائز کرا دیا. یہ اللہ کروا رہا ہے, کسی کا باپ نہیں کروا رہا. اگر کسی اور کے باپ میں دم ہے اور تیرے اے آئی کے اندر بھی کوئی طاقت ہے تو بلا کے لے اپنے مذہب کے اندر سے کسی انسان کو جو مسلمان کے بچے کا مقابلہ کر کے دکھائے. قرآن حفظ کیا ہوا ہوگا اس نے, تو لے کر آ جا غیر مسلموں میں سے کسی ایک کو جس نے اپنے مذہب کی کتاب حفظ کی ہو. تو یہ بھی نہیں کر سکتا. بات ہے کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. اور یہ میں نے چیلنج کیا نا, ایسے نہیں کیا. لیا پورے مذہب کے غیر مسلموں کے اندر سے کسی ایک کو بھی جو بغیر ترجمہ جانے اپنے مذہب کی کتاب حفظ کر کے دکھائیں. ابے پیشاب نکل جائے گا تم لوگوں کا, بغیر ترجمہ جانے, وداؤٹ نوئنگ دا لینگویج. مجھے چائنیز نہیں آتی اور میں چائنیز کی کتاب حفظ کر لوں, یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ تیری عقل کام کرتی ہے. مجھے فارسی نہ آتی ہو اور میں فارسی کی کتاب حفظ کر جاؤں, یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ تیری عقل کام کرتی نہیں کرتی. مجھے عربی نہ آتی ہو, میں پوری عربی کی کتاب حفظ کر جاؤں, یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ تیری عقل کام کرتی ہے. کافر کی عقل جس دن کام کرے گی, کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوگا, سر جھکا کے سرنڈر کرے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ان کی رسالت کو قبول کرے گا. اللہ اکبر. یہ اس جاہل کی باتیں سنو. ابو بکر والا ایمان لاؤ, عثمان والا قرآن لے کر آؤ. جیسے اس کا باپ پیدا ہو کے دیکھ رہا تھا قرآن کو کون لکھ رہا تھا, کون نازل کر رہا تھا. اس کو اس بات پہ جھوٹی باتوں پہ یقین ہے جو اس کے اپنے گمان میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک قرآن حضرت ابو بکر نے لکھا, ایک قرآن حضرت عثمان نے لکھا. یہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا ان کو. اس جاہل کو یہ نہیں پتا قرآن ہے کس کا کلام, اور یہ بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے ابو بکر عثمان کے حوالے سے. یہ ہیں وہ کافر جو دنیا کے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے آتے ہیں. میں تو دنیا کے مسلمانوں سے کہتا ہوں وہ جو شک و شبہات میں مبتلا ہیں قرآن کے حوالے سے, کہ ان جاہلوں سے سبق سیکھو, ان کی اوقات دیکھو, میرے ہاتھوں دیکھو ان کی اوقات, اور ان کی ذلت اور رسوائی دیکھو ان کی. یہ پدی اور پدی کے شور میں تمہیں شک و شبہات میں مبتلا کریں گے اسلام کی سچائی کے حوالے سے. ان کی اوقات کیا ہے؟ دو کوڑی کے نہیں ہیں یہ لوگ, میرے پیر کی جوتی برابر نہیں ہے یہ لوگ اللہ کے فضل سے. یہ کیا تم لوگوں کو شک و شبہات میں ڈالتے ہیں اسلام کی سچائی پہ؟ ان کی عقل اور کھوپڑیوں کا موازنہ دیکھ لو. یہ کہتے ہیں کہ سنی سنائی پہ یقین نہیں کرتے, یہ سنی سنائی پہ یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے. جب ہی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان کے حوالے سے بھونک رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابوں کی باتوں پہ, واقعات پہ یقین نہیں کرتے. تو ان کافروں کے جو ان جیسے جاہلوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اس کی بنیاد پہ اپنی کتابیں پڑھ کر یہ مسلمانوں سے سوال کر رہا ہے. اگر اس کو اتنا یقین تھا کتابوں پر, تو کتابوں میں تو قرآن میں ہی خود لکھا ہوا ہے, حدیثوں کے اندر خود لکھا ہوا ہے. لکھا ہی نہیں لکھا کہ اللہ نے ماؤں کے اندر اور بچوں کو بنایا ہے, ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ کیوں نہیں مانتا اس کو؟ پہلے یہ اس کو تسلیم کرے کہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے. جب ہر بچہ مسلم پیدا ہونا تسلیم ہو گیا تو واپس کلمہ پڑھے, اسلام میں لوٹ کر آئے. اس کے بعد باقی بات دیکھی جائے گی. شک و شبہات بعد میں کلیئر ہوں گے, پہلے اللہ کو مانے اور سرنڈر کرے گا, ورنہ نکلے پتلی گلی سے. یہ دیکھو ایک اور لکیر کا فقیر آستین کا سانپ بن کے آ رہا ہے, جیسے میں کہہ دوں گا تو بہت کچھ ثابت ہو جائے گا. اس کو جاہل کو یہی نہیں پتا کہ جب دعویٰ کر رہا ہے تو ثبوت دینا لازمی ہے. جب تو کہہ رہا ہے سورج کالا ہے تو کالا سورج لا کے دکھا, تو لا کے دکھا, کیونکہ تو دعوے کر رہا ہے. یہ دعوے ضرور کریں گے, دعوے منہ کے فائر کو کہتے ہیں, جس کو کوئی ثبوت, جس کو پریکٹیکل طور پہ کوئی ثابت نہ کر سکے.
ایک شخص دعویٰ کر دے کہ وہ کچھ ہے، نہ ثابت کر سکے، جھوٹا ہو گیا. جب جھوٹا ثابت ہو گیا، بات ختم. میں نے کلیم کیا ہے میں اس زمین کے اوپر اللہ کا لیجنڈ ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے، اور اللہ نے میرے دعوے پر آسمانوں سے نشانیاں نازل کی ہیں کہ ہاں میں اللہ کا لیجنڈ ہوں. بات ختم ہو گئی. میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اس کی نشانیوں کے تحت وہ آسمانوں سے میری مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بیٹھ کے بکواس کرتا ہے کہ حافظ ہے، حافظ نہیں، لاؤ نا ایک حافظ تو لاؤ. ابھی بتا تو رہا ہوں، دکھا تو رہا ہوں، سمجھا تو رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی حافظ نہیں ہے. ایک حافظ نہیں لا سکتے یہ کسی بھی جھوٹی آسمانی کتاب کا حافظ. لیکن مسلمان لاکھوں حافظ لے کر آ جائیں گے، سچی کتاب، سچی آسمانی کتاب کے حافظ، کیونکہ اللہ مدد پر ہے. کافروں کی مدد کرنے والا ہے کون؟ جھوٹے خداؤں کے پجاریوں کی. اب اس جاہل کی باتیں سنو، قرآن کے نسخے کی یہ بات کر رہا ہے. اس جاہل کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ قرآن عربی میں جہاں سے شروعات ہو رہی ہے نا، ہاں قرآن کی جو شروعات ہو رہی ہے وہاں سے لے کے اختتام تک جو قرآن کی عربی ہے، عربی میں زبر زیر پیش کی بات نہیں کر رہا، جس کو اس لیے لگایا تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو جنہیں عربی زبان میں واقفیت نہیں ہے. یہ جو پیور عربی آف قرآن ہے نا، جتنے مرضی نسخے ہوں، جتنے مرضی کچھ بھی ہو، جتنے مرضی اعراب کے اندر کوئی کچھ کہتا نا یہ دیکھو وہ دیکھو، ابے یہ اعراب ہٹا دو سارے، یہ ساری جو اسسٹ کرنے والی چیزیں لگائی گئی ہیں ان کو ریموو کر دو. پیور عربک قرآن کا ورژن دیکھ لو، اور دنیا کے اندر جتنے قرآن کے نسخے ہیں جو صحیح، جو مسلمانوں کے اوتھینٹک پبلش ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو حفاظ بھی ویریفائی کرتے ہیں، ورنہ تو کافروں نے بھی بیچ میں کٹ پٹ کر کے بہت کچھ حرکتیں کرنے کی کوشش کی ہے. جو قرآن کے جتنے ورژن ہیں سب کو چیک کر لو، جس پہ تم لوگوں کے اعتراض ہیں، سب کے اندر پیور عربک سیم ہوگی. آگے سمجھ میں؟ یہ تو اس جاہل کو پتہ نہیں، اور باتیں کرنے چلا ہے قرآن کے اوپر کہ فلاں نسخے اور فلاں نسخے. ان کی اوقات ہے، ایک جواب تو اس کو مسلمان نہیں دے دیا ہے، اگلے پھکی میری طرف سے بہترین جواب دیا اس بھائی نے، میرے بہترین جواب، منہ توڑ دینے والا، لگا کے ٹکا کے اور مارو سالوں کو، پکڑ پکڑ کے جس پلیٹ فارم پہ ملے ان کو ننگا کر دو سالوں کو. ان کی اوقات ان کو دکھنی چاہیے، یہ بھاگتے ہوئے نظر آنے چاہیے مجھے سارے سوشل میڈیا کے اوپر. ان کو سانس لینے کی جگہ نہیں ملنی چاہیے انٹرنیٹ ورلڈ کے اندر. ان کو اتنا ننگا کرو سالوں کو، جس پلیٹ فارم پہ ملے، جہاں ملے، جس کمنٹ میں ملے، ان کے دماغوں کی دھجیاں اکھیڑ دو سالوں کی. ان کی اوقات کیسے ہوئی؟ اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنے کے لیے یہ لوگ نکل کے آتے ہیں. اتنے یہ موت کے پھٹو ہیں. ان کو اگر یقین ہوتا نا کہ یہ سچائی پر ڈنکی کی چوٹ پہ آ کے کام کرتے، یہ جو اتنے سارے ان کے بنے بیٹھے شکلیں چھپائے ہوئے، اب کب کوئی کہے گا آگے سے ایک بونگی مارنے والا، یہ عقل سے پیدل، ہاں ہمارے پاکستانی مولد اور غالب کمال بھی، تو غالب کمال تو وہ ماسک چڑھایا ہوا بیٹا پھٹو، ٹھیک ہے، میرے ہاتھوں ذلت اور رسوائی کھایا ہوا. وہ پاکستانی مولد کر رہا ہے تو کیا کون سا تیر مار لیا اگر شکل سے آ گیا؟ چلو اس کی شکل دیکھنے سے ایک فائدہ ہوا کہ بہت سارے چوہے باہر آ گئے اور اللہ نے ان کو ان کے بلوں سے باہر نکال دیا. کیا وہ دکھ گئے سامنے؟ اب وہ دکھ گئے نا، اب ان کے اندر بھی ڈر اور خوف رہتا ہے اپنی موت کا، ڈر کے پھر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کب کہاں کون سا مسلمان سر تن سے جدا کر دے. تو ڈرتے رہیں، ان کی اوقات ہے ڈر کے رہنے کی. ہم مسلمانوں کی، بہادروں کی اوقات نہیں ہے کہ ہم ڈر کے جیئیں. اللہ کے فضل سے ڈنکے کی چوٹ پہ کام کرتے ہیں، ثبوتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن دوسری بات، اگر شکل کے ساتھ کام بھی کر لیا تو کیا ہوا؟ مزید ذلت اور رسوائی ہوئی. مولانا ابرار عالم کے ہاتھوں $1 ملین پہ شکست کھا کے بیٹھا ہوا ہے یہ پاکستانی ملک. جب سے لے کے اب تک اس کی اوقات نہیں ہوئی. اقرار ہی کر لیتا کہ اس نے شکست کھائی ہے. کتوں کی موت مر کے گیا، کتے کے ہاتھوں بھی ذلیل ہوا، غالب کا مابل ذلیل ہوا. اتنے سارے ایتھسٹ میرے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہوئے. کیوں ہو رہے ہیں تم لوگ سوچو، تم لوگ ذلیل اور رسوا ہوتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ تمہاری بیکنگ پر کوئی خدا نہیں ہے جو تمہارے بچا سکے ہم مسلمانوں کے مقابلے پہ، جو اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھا کے میدان جنگ میں موجود ہیں انٹرنیٹ کے ورلڈ میں. تمہاری سپورٹ پہ کوئی شیاطین ہی ہو سکتے ہیں، اور شیطان کا داؤ نہیں چلتا. اللہ کے جو مخلص بندے ہو نا، جب وہ کام کر رہے ہو تو تم لوگوں کا نہیں چل سکتا اس پہ. یہ میری طرف سے لکھ لو. تم بل کھاؤ، جلو، بھنو، اپنے کفر پہ مر جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ ہماری بلا سے. عقل استعمال کرو تو ہمارے بھائی ہو جاؤ گے اگر کلمہ پڑھ کے اسلام میں آؤ. نہیں آنا، نہیں شوق ہے، سارے ثبوت دیکھ کے ہردرمی دکھانی ہے تو چپ مار کے اپنے کام کرو، کام دھندے کرو. میدان جنگ کے اندر اگر اترو گے انٹرنیٹ ورلڈ میں اور بھونکنے کی کوشش کرو گے تو بیٹا پھر اللہ کے شہر تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے. پھر تمہاری اوقات ہوگی اور تم اپنی اوقات کے خود ذمہ دار ہوگے. سیدھی سی بات ہے. صحیح جواب دیا نا. ابے تو رٹا لگا کے ہی کر لے. تجھے لگتا ہے رٹا ہے تو تو کر لے رٹا، لگا لے رٹا، بلا لے. تم سارے کافروں کو رٹا نہیں لگ سکتا. ابے اتنی بھی اوقات نہیں تمہاری کہ رٹا لگا سکو. تھف تمہاری عقل پہ، تمہاری میموری پہ رٹا تک نہیں لگا سکتے. اس لیے کہ رٹا نہیں ہے. تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا رٹا لگا کے قرآن کو حفظ کرنے کی باتوں پہ رٹے کے الزام لگانے والوں. تم لوگ بلاؤ اپنی جھوٹی کتابوں والوں کو. میں دیکھتا ہوں کون رٹے باز پیدا ہوا ہے دنیا میں جو کافروں کی جھوٹی کتابوں کو حفظ کر کے دکھا ہے. اللہ اکبر. اور اس بے غیرت کو دیکھو آ کے بکواس کر رہا ہے کہ عربی بھی نہیں آتی، جاہلوں کو پڑھنا نہیں آتا. اس جاہل کو کتنا آتا ہے؟ اس جاہل کو عربی آتی اگر
تو یہ تب بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جاتا ہے، کیونکہ جو عربی زبان کا ماہر ہوگا نا وہ قرآن کی عربی کے سامنے خود کو بچہ محسوس کرے گا، قرآن کی فصاحت بلاغت کے سامنے اسے اپنی اوقات نظر آ جائے گی 2 منٹ میں۔ جو عربی کا ماہر ہوگا وہ، اور جو عربی سے جاہل ہوگا اس کے لیے قرآن کی ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نظر میں قرآن کی عربی کوئی معنی نہیں رکھے گی، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے۔ جس دن علم حاصل کرے گا کسی عربی کے استاد سے سیکھے گا، تب اسے پتہ لگے گا کہ وہ 2 کوڑی کا انسان بھی نہیں ہے، نطفے کی پیداوار، اور اپنے آپ کو افلاطون سمجھ رہا تھا۔ لاؤ نا منا، شاباش، لے کر آؤ نا ایک کافر، پھر بات کریں گے۔ ابھی تو تم ایک کافر لا نہیں سکے، تمہاری اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ میدان کے اندر پہلوان کھڑے ہوئے اتنے سارے مسلمانوں کے، ابے کوئی ایک تو لے کر آؤ نا ٹکر پہ، اور نہیں لا سکتے نا چپ مار کے بیٹھو سائٹ پر۔ جتنا سوشل میڈیا پہ اچھلو گے اتنا ہی ننگے ہو گئے، وہ لوگ بھی ننگے کر دیں گے تمہیں جو مسلمان ہیں، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے سوشل میڈیا پہ مزید ننگا کروں گا، کیونکہ اب میں نے یہ کام شروع کر دیا اللہ کے فضل سے تم لوگوں کو ننگا کرنے کا، اور تم لوگ ڈیزرو کرتے ہو۔ جب تم لوگ غزہ کے اندر مسلمان عورتوں کو برہنہ کر کے مار سکتے ہو، بچوں پہ بم برسا سکتے ہو، تمہارے دوست یار چپاڑے چیڑے چپاڑے مل بانٹ کے بندر بانٹ کر کے دنیا والوں کی آنکھوں کے سامنے مار سکتے ہو، تو میں بھی دنیا والوں کی آنکھوں کے سامنے تم لوگوں کو تمہاری اوقات دکھا کے ننگا کر سکتا ہوں کہ تم لوگ کتنے 2 کوڑی کے جاہل ترین لوگ ہو جنہوں نے زمین پہ جھوٹے خداؤں کے نام پہ فساد جاری کیا ہوا۔ اور اب یہ لعنت وصول کرو اللہ کی فضل سے، تمہاری شکلوں پہ لعنت بھیج رہا ہوں جو اسلام کے خلاف جان کے ہٹ درمیوں میں اوقات دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس لعنت کو تم اگر ریورس کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ لاؤ کوئی حافظ، تمہاری نسلیں ختم نہ ہو جائیں تو بولنا اللہ اکبر۔